شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمانہ علی عابدی آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل نوائے حق میں۔ یوٹیوب چینل کے ویورز میں سے ہی ایک نے ہم سے آج کا سوال کیا ہے اور ان کا نام ہے تبسم صاحبہ۔ تو تبسم صاحبہ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا فرش عزا پر میک اپ لگا کر آنا چہرے پر صحیح ہے یا ان چیزوں کا استعمال کرنا چہرے پر جو میک اپ میں شمار ہوتی ہیں، کیا صحیح ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں ذاکرہ عاصمہ زینب صاحبہ سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ جو یہ سوال ہے کہ فرش عزا پر اکثر لوگ سج سنور کر آتے ہیں اور کچھ چیزیں فیس پہ ایسی لگاتے ہیں جن کا شمار میک اپ میں ہوتا ہے، اس سلسلے میں آپ جاننا چاہتی ہیں۔ دیکھیے، اس کے بھی کئی پہلو ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر انسان کا چہرہ کھلا ہے اور اس نے میک اپ کیا ہے اور چہرہ کھلا ہے تو جہاں تک جتنے بھی میری علم ہے، میری نالج ہے، کسی بھی مرجع تقلید نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ میک اپ کے ساتھ چہرہ کھلا ہوا ہو۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مجلس میں مثال کے طور پر ہم چہرہ ڈھک کے آتے ہیں اور ہم نے چہرے پہ جو بھی چیزیں لگائی ہوئی ہیں اس وقت ہم راستے میں اپنا چہرہ ڈھک کے رکھتے ہیں اور مجلس میں جب پہنچتے ہیں تو ہمارا چہرہ ہم کھول کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مجلس میں میک اپ کر کے جانا میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، جو میری انفارمیشن ہے، کہ حرام ہو۔ کسی بھی مرجع تقلید نے ایسا نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، لیکن اگر آپ توجہ کریں اور غور کریں کہ ہم اگر کسی عام انسان کے بھی جنازے میں جائیں یا پرسہ دینے کے لیے جائیں یا ہم اس کے لیے رونے کے لیے جائیں اور ہم اچھا لباس پہنے ہوں، بہترین لباس پہنے ہوں، چہرے پہ میک اپ لگائے ہوئے ہوں، زبردست خوشبو ہمارے بدن سے آ رہی ہو، تو جو صاحب غم ہے اس کو اذیت ہوگی کہ ہم اتنی تکلیف میں ہیں، ہم اتنی پریشانی میں ہیں، اور یہ شخصیت جو ہے، یہ پرسنالٹی جو ہے، یہ اس قدر تیار ہو کر، اس قدر سج سنور کر ہمیں پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں۔ اس لیے امام حسین کی محبت کا تقاضا یہ ہے، امام حسین سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سادگی سے فرش عزا پر آئے۔ صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ لباس میں بھی فیشن نہیں ہونا چاہیے۔ لباس بھی اتنا مہنگا، اتنا عمدہ، اتنا جدید طرز کا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ نہ لگے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر آپ جب کالا پرنٹ مانگیے تو دکاندار کہتے ہیں کہ اچھا محرم کے لیے بنوا رہی ہیں، یعنی ہم محرم کے نزدیک کالے کپڑے، ظاہر سی بات ہے جب ہم محرم میں کالا لباس پہنتے ہیں اور عام دنوں میں نہیں پہنتے ہیں تو ہمیں کالا لباس سلوانا پڑے گا، لیکن یہ کام اگر ہم ماہ محرم سے پہلے کر لیں، اتنا پہلے کر لیں کہ ماہ محرم میں وہ لباس نیا نہ رہ جائے، کم سے کم 2 مہینے پہلے، 1 مہینے پہلے بنوا لیں اور اس کو پہن لیں اور اس کو استعمال کر لیں تاکہ وہ نیا نہ رہ جائے، اس کو دھو لیں تاکہ اس میں نیا پن باقی نہ رہ جائے، اور امام حسین کے غم میں جب ہم آئیں تو ایسا نہ لگے کہ ہم بے انتہا تیاری سے آئیں۔ اب دیکھیں، خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں غم ہو جاتا ہے، وہ کس حالت میں ہوتا ہے، کس تکلیف میں ہوتا ہے، اور ہم جب پرسہ دینے جاتے ہیں تو ہم بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم بہت تیار نہ ہوں، ہم بہت ایسے نہ پہنچے کہ اس کے لیے اذیت ہو۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ اکثر ماہ محرم میں بہت مہنگے مہنگے کپڑے بناتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نہ لباس میں ہو، نہ آپ کے چہرے پر ایسی چیزیں ہوں، کیونکہ اس سے آپ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرش عزا پر آتی ہیں، فرش عزا پر بیٹھتی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس طریقے سے تیار ہو کر سج سنور کر مجلس میں جائیں؟ تو محبت کا تقاضا یہ، امام حسین سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سادگی کو پیدا کریں۔ اگر ہم
کوئی ایسی چیز استعمال بھی نہیں. مثال کے طور پر ہم نے نماز پڑھی اور ہم خوشبو لگا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم مجلس میں جانے والے ہیں, تو ایسی خوشبو لگائیں جو بہت تیز نہ ہو, جو بہت دور تک محسوس نہ ہو. یعنی ہم نے نماز کے لیے باعث ثواب ہونے کے لیے پرفیوم لگایا یا خوشبو لگائی یا عطر لگایا, لیکن اس کو ایسا لگائیں کہ پھر وہ مجلس میں دور تک نہ مہکے. اور اس کے علاوہ چہرے پر بھی ایسی چیزیں نہ لگائیں جس سے یعنی یہ بھی پھر بھی جو میں نے اس سے پہلے بھی جو گفتگو ہوئی تو اس پہ کہا تھا کہ مقصد کا قاتل ہوتا ہے اور جسم کا قاتل ہوتا ہے. تو ہم کہیں امام حسین کے مقصد کے قاتل نہ ہو جائیں کہ حجاب, امام حسین نے حجاب یا آپ کی بہن نے جس طریقے سے حجاب کو بچایا اور لوگوں تک پہنچایا, اگر ہم اس کا دفاع نہیں کرتے, اگر ہم اس کو بچاتے نہیں, تو بھی خدا نخواستہ ہم مقصد کے ختم کرنے والوں میں, مقصد کے ضائع کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سادگی کے ساتھ مجلس میں آئیں, جتنی سادگی ممکن ہو سکتی ہے اس سادگی کے ساتھ آئیں. صاف ستھرا رہنا, یعنی بالکل نہائیں دھوئیں صاف ستھرے رہیں, کیونکہ صاف صفائی ایمان کا حصہ ہوتی ہے انسان کے. صفائی کے لیے نہیں منع کیا جا رہا ہے, صاف لباس کے لیے نہیں منع کیا جا رہا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان جو لباس پہنے اس میں سادگی ہو, اس کے انداز میں سادگی ہو, اور جو چہرہ ہے اس کو بھی سادہ رکھے تاکہ لگے کہ یہ امام حسین کے غم میں غمگین انسان ہے. ہم فرش عزا پر آئے ہیں تو ہم عزادار ہیں اور امام کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہیں, اور جناب زینب کو اس کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. ناظرین, میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بھی ہمارا ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. تو اسی کے ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک شیئر کمنٹ کرنا تو بالکل مت بھولیے گا. شکریہ. خدا حافظ. حسین